ہم سب ایک موت کی مجلس میں جمع ہوئے ہیں. نہ اپنی مرضی سے انسان اس دنیا میں آیا، نہ اپنی مرضی سے جاتا ہے. اللہ ہی کی مرضی سے آتا ہے، اللہ ہی کی مرضی سے جاتا ہے. انسان رب العالمین کی دربار میں بے بس ہے، بے کس ہے. سنتے بھی ہیں. آج تقریروں کی کوئی کمی نہیں ہے. قرآن عظیم کی تفسیر، ذخیرہ حدیث کی تشریح اور شرح یہ جیب میں ڈالی ہوئی ہے. اگر کمی ہے وہ عمل کی ہے، اگر عمل نہیں ہے تو کچھ نہیں. ہر وہ عمل جو اخلاص کی نیت سے کیا جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، اللہ سے ڈر کر کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی دربار میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے گا. اگر کوئی عمل کسی دکھاوے سے کیا گیا یا کسی اور دنیاوی لالچ سے کیا گیا، کل بروز قیامت وہ عمل اس کا ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا. کل بروز قیامت اگر نجات کا کوئی دار و مدار ہوگا وہ صرف اور صرف اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی پر ہوگا. اگر کل بروز قیامت کوئی چیز کام آنے والی ہے وہ صرف اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مات تمہیں غافل کر دیں اللہ کے ذکر سے مال تمہارے اور اولاد تمہاری. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو شخص یہ کر بیٹھے گا، مال کی محبت میں، اولاد کی محبت میں اللہ کے ذکر کو پسے پشت ڈال دے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، بڑا نقصان اٹھا لیا اس نے، بڑا خسارہ اٹھا لیا اس نے. اللہ کی یاد کو بھول گیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اے انسان مت دھوکہ لگ جائے تجھے کہ تیرا اللہ کریم ہے. الذی خلقک، وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تندرست کر دیا، فعدلک، پھر برابر کر دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہیا تجھے ترکیب دے دی. مت دھوکہ لگ جائے. اللہ تبارک و تعالی انسان کے ہر سانس سے اللہ اتنا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی تم اللہ کو پکارو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ دور نہیں ہے، اللہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. جہاں بھی اس سے مانگو گے، اس کی ثنا بیان کرو گے، وہ سننے والا، جاننے والا، حکمت والا ہے. مائی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں رب کی ذات سے اگر کوئی چیز مانگوں تو اللہ کی کیا ثنا بیان کروں؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اللہ پاک کی یہ ثنا بیان کر، اللہم انت الاول لیس قبلک شیء، اے اللہ سب سے پہلے تو، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. وانت الاخر لیس بعدک شیء، اے اللہ سب سے آخر تو، تجھ سے آخر کوئی چیز نہیں. وانت الظاہر لیس فوقک شیء، اے اللہ سب سے اوپر تو، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں. وانت الباطن لیس دونک شیء، اے اللہ سینے کے اندر بھی تو، تیرے سوا کوئی چیز نہیں. تو رب العالمین کی دربار میں دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرما لے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ،
ایک فیصلہ کر دیا قرآن نے. یہ قرآن ہے, 28 پارے کی صورت ہے, جا کر اپنے گھر میں پڑھ کر دیکھ لو, کوئی تفسیر پڑھ کر دیکھ لو. وَأَنفِقُوا, زندگی میں خرچ کر لو. أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, ایسی نہ ہو کہ تمہارے پاس موت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, اس وقت تو یہ کہے کہ اے رب میرے مجھے تھوڑی سی ڈھیل دے دے. فَأَصَدَّقَ, میں صدقہ کر لوں. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, میں نیک کاروں میں ہو جاؤں. لَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ڈھیل نہیں دیتا. اذا جاء اجلها, جب اس کا اجل مسمى نزدیک آ جائے. وَأَنفِقُوا, جب تک زندے رہتے ہیں اپنا بٹوا کسی کو نہیں دکھاتے, بینک کی کاپی کا کسی کو پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں. مرنے کے بعد پھر نکلتی ہیں کاپیاں, پھر اولاد حیران ہو جاتی ہے, بابے کے اتنے پیسے نکلے, اب ان کو میرے اکاؤنٹ میں داخل کرنا ہے. پھر طرح طرح کی مصیبتیں کرتے ہیں. بعد میں کیا ہوتا ہے, چلو زندگی میں خرچ نہیں کیا. قرآن فرماتا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, موت کے آنے سے پہلے خرچ کر لو, اپنے ہاتھ سے خرچ کر لو. اپنے ہاتھ سے جو دیا کل بروز قیامت وہ کام آئے گا. اگر آپ نے ہاتھ سے نہیں دیا, آپ قرآن کریم کو نہیں پڑھا, آپ کلمے کا ورد نہیں کیا, کیا معلوم ہے کوئی کسی طرح پڑھے گا, کوئی کس طرح وضو کرے گا, کوئی صحیح بھی پڑھے گا نہیں پڑھے گا. کس لیے دنیا پر آئے ہیں؟ کچھ کمانے کے لیے آئے ہیں. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ, یہ حدیث سارے پڑھتے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو دنیا میں اچھا کام کرے گا آخرت میں وہ پا لے گا. جو اپنے سانگے میں مرچی لگاتا ہے, جو عورتیں اس مرچی کی 2 گوڈی کرتی ہیں وہ 2 بار چنتی ہیں, جو 13 گوڈی کرتی ہیں وہ 3 بار چن کر اپنی مرچیں تیار کرتی ہیں. کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ دنیا پہ دیکھ لو, تو جو ایک بار مرچی ڈالے گی پھر دیکھے گی نہیں. کیا دیکھے گی؟ اسوج میں جا کر کسی کے گھر سے مرچی مانگ کر لائے گی. میرے گھر میں مرچیاں نہیں ہیں. ارے جیٹھ کا مہینہ ہم نے تو پانی سر پر اٹھا کر یہ مرچیاں تیار کی, تو کیا کرتی رہی؟ اس لیے جس کو اپنی قبر یاد ہے وہ اس دنیا پہ جنت کی ٹکٹ لے لے, ورنہ کل بروز قیامت ہوگا کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوگا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا, فاطمہ دنیا پہ عمل کر لے, جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے, کل بروز قیامت بڑا اوکھا وقت ہے. مائی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل بروز قیامت کیا ہوگا؟ فرمایا عائشہ 3 جگہیں اتنی اوکھی ہیں کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ فرمایا پل صراط سے گزرنا بڑا اوکھا ہے. آگے جہاں عمل تولے جائیں گے وہاں بھی بڑی مصیبت ہے, اور جہاں نامہ اعمال دیا جائے گا وہاں بھی بڑی مشکل ہے. اپنے لیے تیاری کر لو, موت کو یاد کر لو. صحابہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل بروز قیامت بہت سی امتیں ہوں گی, ہم آپ کو کس جگہ تلاش کریں؟ یہ بڑی پیاری حدیث ہے, اس کو اپنے اندر جگہ دینا, اپنے دل کے اندر جگہ دے کر اس پر ذرا غور کر دینا. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 جگہوں میں میری انتظار میں آپ کو مل جاؤں گا. حضور کہاں کہاں؟ فرمایا حوض کوثر پر. حوض کوثر پر حدیث پاک کے الفاظ ہیں, حوض کوثر پر سرکار کھڑے ہوں گے, امت آ جائے گی, فرشتے روک لیں گے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی, اور یہ میری امت ہے, آنے دو, میں نے حوض کوثر کا وعدہ کیا ہے. انکا لا ادری, میرے محبوب آپ نہیں جانتے, انہوں نے مانوانی زندگی بسر کی تھی, آپ کی رحلت کے بعد ہی بدل گئے تھے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمائیں گے سخن سخن سخن, دور کر دو دور کر دو دور کر دو. فرمایا میں حوض کوثر پر تمہاری انتظار کروں گا. حضور وہاں نہ ملیں. فرمایا جہاں میری امت کے عمل تلیں گے وہاں میں آپ کی امت کے عمل تلاؤں گا.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نہ ملیں، فرمایا پل صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کی سلامتی کے لیے دعا کروں گا، حضور وہاں بھی نہ مل سکیں، فرمایا ایسی شریعت دے کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، میں تمہاری انتظار کروں گا جنت الفردوس میں بیٹھ کر۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا مسافر خانہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے، اس میں مسافروں کی طرح اپنی زندگی بسر کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قرآن نکل جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نکلے گا قرآن؟ ہم پڑھتے ہیں قرآن، بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے، یا سینہ بند سینہ امانت چلتی رہے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اس طرح نہیں نکلے گا، پڑھتے رہیں گے، جو اس کے اندر ہے اس پر خیال نہیں کریں گے، عمل اس کی خلاف ورزی میں کریں گے۔ افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان لوگوں کو کیا ہوا، ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، یہ قرآن کے اندر سوچ اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ بیلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بازار میں جا کر کھڑے ہوئے، کاکا مار کر ہنسنے لگے۔ کسی نے پوچھا اللہ والے کیوں ہنستے ہو، ہنستے کیوں کس لیے ہو؟ فرمانے لگے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں دعا کی تھی، یا اللہ ان لوگوں کی میں تیرے ساتھ صلح کرا دوں بازار والوں کی، تو مان لے گا؟ اللہ نے فرمایا لا میری دربار میں میں مانوں گا، تو میں نے ان سے جا کر کہا اللہ بلا رہا ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ انکار ہو گئے، انہوں نے نہیں مانی، اللہ مان گیا ہے، یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں ہوٹل ہی اچھا ہے، دکان اچھی ہے، وپار اچھا ہے، یہ بھاگ رہے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ مان گیا، یہ نہیں مانتے۔ وہ ایک دن قبرستان پر رونے لگے، کہنے لگے آج کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا آج اللہ نہیں مانتا، یہ مان گئے کہ اللہ سے صلح کرا لو، یہ اللہ کو راضی کرنے کے یہی دن ہیں، اللہ کے دربار میں دعا کرنے کے لیے یہی دن ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکفر واعوذ بک من الفقر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت، اے اللہ میں فقر سے، میں عذاب قبر سے، کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، لا الہ الا انت، تیرے سوا، تیری ذات کے سوا پناہ دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یا اللہ ہم سب کے ہاتھ میں رکھیں۔